الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کا مختصر بیان میں نے کیا تھا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں اس کا ایک پہلو تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ روز حساب کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کا مالک ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ ہم اس جزا و سزا کے دن کس طرح کامیاب ہوں اور اس دنیا میں کس طرح ایسی زندگی گزاریں کہ اس یوم حساب میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے۔ تو اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا ایک مؤثر راستہ یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں دین کے احکام پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری محسوس ہو تو ہم سے رجوع کرو اور یہ کہو کہ اللہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، مشکلات نظر آ رہی ہیں، ماحول دوسری طرف لے جا رہا ہے، لہذا ایاک نستعین آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی آپ کی صحیح عبادت اور اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ لہذا یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں عرض کی تھی کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب عبادت کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرو تو ساتھ ساتھ اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اسی لیے
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ بھی یہ دعا مانگتی ہے کہ اللہم انی اسألک خیر الوضوء و خیر الصلاح و خیر اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاح و تمام مغفرتک و تمام رضوانک. اے اللہ میں آپ سے ہی مانگتا ہوں کہ میرا وضو بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، میری نماز بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میری تمام زندگی کے کام آپ کی رضا کے مطابق ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے. تو ایک پیغام اور ایک پہلو تو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت اور اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر ممکن نہیں. تو اے وہ لوگوں جو ہم مجھ پر ایمان لائے ہو، میری طرف رجوع کرو اور مجھ سے مانگو. پیغام یہ دیا جا رہا ہے جو آج کل ایک بہت کثرت سے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آج کل ہم کیسے دین پر عمل کریں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو ایاک نستعین. تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھول دیں گے اور تمہیں توفیق عطا فرما دیں گے، یا تمہیں معذور قرار دے دیں گے، جس کی میں نے پچھلے مرتبہ آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ یہ دعا رائے گا نہیں جاتی کسی طرح بھی. ایک پہلو تو آیت کا یہ ہے جو پچھلے جمعہ میں عرض کیا گیا تھا. دوسرا پہلو یہ ہے، اور وہ بھی بڑا اہم ہے، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایاک نستعین فرمایا، یعنی ہمیں سکھایا کہ یوں کہو کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں مانگتے ہیں اس کی تعین نہیں کی. کس چیز میں مدد مانگتے ہیں؟ بس مطلق یہ کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کاہے میں مانگتے ہیں اس کا بیان نہیں. عربی زبان کے قاعدے سے جب کوئی اس قسم کا بیان نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مانگتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. کاہے میں مانگتے ہیں؟ ہر چیز میں مانگتے ہیں. دنیا کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں، آخرت کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں. اور در حقیقت اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہے پہلے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو رب العالمین جو فرمایا تھا، پروردگار سارے جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کے جہان کا بھی، جنات کے جہان کا بھی، جانوروں کے جہان کا بھی، ہر عالم کا پروردگار وہ ہے. اس کا تعلق ہے دنیا سے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پرورش کر رہا ہے. اور مالک یوم الدین کا تعلق ہے آخرت سے، کہ وہ آخرت کا مالک ہے. اور الرحمن الرحیم بیچ میں جو آیا اس کا تعلق دونوں سے ہے، دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی. تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوگا، ہماری مشیت سے ہوگا، ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا، ہم ہی کریں گے وہ. اب کہا جا رہا ہے کہ ہم سے مدد مانگو، ایاک نستعین، اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں ہر کام میں، یعنی دنیا کے ہر کام میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آخرت کے ہر کام میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا عظیم نسخہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا، کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق تمہارا مضبوط ہو اور تم مجھ تک پہنچو، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا بھکاری بنا لو، میری بارگاہ کا بھکاری بنا لو. کیا مانا؟ کہ ہر وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ سے مانگو، آخرت کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو. اور
دنیا میں تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے بار بار مانگتا رہے، ابھی یہ مانگا، ابھی دوسری مرحلے میں دوسری چیز مانگ لی، تیسری چیز مانگ لی، مانگتا ہی رہے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ اکتا جائے گا کہ بھائی تو پیچھے پڑ گیا، ایک چیز پر تیری بس ہی نہیں کرتا، یہ دے دیا وہ دے دیا، اس کے باوجود تیرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو پھر بھی مانگتا رہتا ہے، تو وہ اس کو دھکار کے نکال دے۔ لیکن اس کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہ کہتا ہے جتنا مانگو مجھ سے اتنا ہی میں تم سے خوش ہوں گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ تو مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے اپنے بندے کا، اور ہر چیز مانگنے کو۔ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کو درست کر دیجیے، کروا دیجیے۔ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت دنیا کی آخرت کی ایسی نہ ہو جس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مانگ نہ رہے ہو۔ اور یہ ایسی عجیب بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک آسان نسخہ بتایا اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مثنوی مشہور ہے، وہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کبھی تم نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہو، چھوٹا بچہ جو ہے جب تک وہ اس میں سمجھ پوری طرح نہیں آتی تو ہر کام میں وہ ماں کو، اپنی ماہی کو سب سے بڑا کارساز سمجھتا ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے ماں کو پکارے گا، امی امی کر کے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے، فوراً اس کی زبان پر اپنی امی کا نام آئے گا، پکارے گا، وہی سے پکارے گا، جانتا ہے کہ ماں نہیں سن رہی لیکن پھر بھی کہتا ہے امی کر کے وہ پکارے گا اور فریاد کرے گا ماں سے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی، ہر جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور تم جس خالق کائنات کے بندے ہو وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہا ہے۔ اس نے کہا انہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے خالق کائنات سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر سکتے جو ایک بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے، کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اس سے مانگو۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی حاجت نہ ہو۔ وہ ساری حاجتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور رٹ لگائے رکھے مانگنے کی۔ ابھی آپ نکلے مسجد میں آئے اور گرمی لگ رہی ہے تو اللہ میاں سے کہو یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی کی شدت کو دور فرما دیجیے۔ باہر نکلے، گھر جانا ہے، کوئی سواری کی تلاش ہے، یا اللہ مجھے سواری دلوا دیجیے، اچھی طرح سواری دلوا دیجیے۔ سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ خیر عافیت کے ساتھ گھر تک پہنچا دیجیے۔ گھر میں پہنچے، یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں، کوئی عافیت کا، گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، عافیت کے ساتھ۔ جو کام بھی کر رہے ہو اور جس کام کا آگے ارادہ ہے اس کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل پکارتے رہو، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، اس سے تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نزدیک ترین راستہ اختیار کر رہے ہو۔
آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لیے دعائیں تلقین فرمائی کہ مثلا جب بیدار ہو سو کر اٹھے تو یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب اٹھ کر غسل خانے میں جانے لگو تو پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں آپ سے خبیث مخلوقات سے نجاستوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. فارغ ہو کر واپس آؤ تو کہو کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وہاں سے پھر مسجد کو جانے لگو فجر کے وقت تو کہو اللہم اجعل فی قلبی نورا فی بصری نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. یہ دعا تلقین فرمائی مسجد کو جاتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے لگو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتی. مسجد سے باہر نکلو تو کہا اللہم انی اسألک من فضلک. اور جب اپنے گھر میں واپس آؤ تو کہا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کھانا سامنے آ جائے تو کہو کہ الحمدللہ الذی رزقنا ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو. ختم کرو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. غرض مختلف زندگی کے مراحل میں مختلف مرحلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں تلقین فرمائی. یہ دعائیں بذات خود بھی ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی دعا قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا بیڑا پار ہو جائے. دیکھو جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اگر یہ تنہا چھوٹی سی دعا یہ قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں، رحمت کے دروازے کھل جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. رحمت کے دروازے جب کسی بندے پر کھل گئے تو دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کا سیدھا نہ ہو جائے. تو ایک ایک دعا ایسی ہے جو ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہی ایک دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. یہ تو فائدہ ہے اس کا. لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر انسان اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنا تعلق مضبوط کر رہا ہے. تعلق مع اللہ، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا. سارے صوفیاء کرام، سارے اولیاء اعظام جس مقصد کے لیے ریاضتیں مجاہدے کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. اس کا آسان راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا. اور ایک زمانے میں میں نے پہلے یہیں پر ان دعاؤں کی تفصیل اور اس کے تشریح عرض کی تھی، شاید سال بھر تک سلسلہ چلا تھا. اب وہ چھپ بھی گئی ہے. میرے جو اصلاحی خطبات ہیں اس کے 15ویں جلد 13ویں جلد میں وہ ساری دعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آ گئی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کرنے کی تلقین فرمائی وہ کیوں؟ تاکہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عملی مظاہرہ پیش کرے کہ اللہ ہم ہر بات میں آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی کثرت سے رجوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مانگو،
چراغ گل ہو جائے تو مانگو، بجلی چلی جائے تو مانگو، کوئی بھوک لگ رہی ہو تو مانگو، پیاس لگ رہی ہے تو مانگو، گرمی لگ رہی ہے تو مانگو، سواری کی تلاش ہے تو مانگو. ہر چیز، ہر لمحے، ہر قدم پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اس میں نہ کوئی دشواری، نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی پیسے لگتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور مانگتا رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی استوار فرماتے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرمائے. اس کے اور بھی پہلو ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے بیانات میں اس کو عرض کروں گا. وآخر دعوانا